بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم شعور دل کی بیداری کا چیپٹر 3 ڈسکس کریں گے، جس کا عنوان ہے نفس کی لطیف شکلیں۔ سفر کے آغاز میں نفس کو پہچاننا آسان ہوتا ہے۔ یہ غصے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، حسد کی صورت میں، تکبر کی صورت میں، اور تعریف کی کھلی خواہش کی صورت میں۔ یہ سب واضح شکلیں ہیں جنہیں ایک ناتجربہ کار دل بھی پہچان لیتا ہے، لیکن جب سالک بیدار ہوتا ہے اور ذکر و مراقبہ کی مشق شروع کرتا ہے تو نفس ختم نہیں ہوتا، بلکہ اپنی شکل بدل لیتا ہے۔ یہ زیادہ خاموش، زیادہ ذہین اور زیادہ لطیف ہو جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اصل تزکیہ شروع ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر نفس یہ نہیں کہتا میں دوسروں سے بہتر ہوں، بلکہ یہ کہتا ہے میں بہترین بن رہا ہوں۔ یہ بلند آواز میں تعریف کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ خاموشی سے یہ امید رکھتا ہے کہ اسے خلوص والا سمجھا جائے۔ یہ کھلی مسابقت نہیں کرتا، بلکہ اندر ہی اندر موازنہ کرتا ہے۔ یہی روحانی نفس ہے جو عبادت کا لباس پہن لیتا ہے۔ سالک کے دل میں یہ خیالات جنم لے سکتے ہیں، میں وہ چیز سمجھتا ہوں جو دوسرے نہیں سمجھتے، میرا دل پہلے سے زیادہ نرم ہو گیا ہے، اب میں زیادہ بیدار ہوں، میں نے اس راستے میں ترقی کر لی ہے۔ یہ خیالات بظاہر بے ضرر لگتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک پوشیدہ بیج ہوتا ہے، اپنی برتری کا احساس۔ نفس عبادت سے نہیں گھبراتا، وہ صرف نظر انداز ہونے سے گھبراتا ہے۔ اگر یہ دنیاوی کامیابی سے غلبہ نہ پا سکے تو روحانی شناخت کے ذریعے غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر یہ اپنے آپ کو مختلف عنوانات سے جوڑ لیتا ہے: سالک، معالج، استاد، بیدار دل، حتیٰ کہ عاجزی سے بھی جڑ جاتا ہے۔ میں سب سے زیادہ عاجز ہوں، مجھے کسی پہچان کی پرواہ نہیں، اور اندر ہی اندر اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ اسے اس بے نیازی پر بھی پہچانا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سفر کے دوسرے مرحلے میں مزید گہری سچائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیدار دل خود سے یہ سوال کرنا چاہیے: یہاں تلاش کون کر رہا ہے؟ کیا یہ عمل واقعی اللہ کے لیے ہے، یا میرے اندر کچھ ایسا ہے جو دیکھا جانا چاہتا ہے؟ نفس باریکی میں زندہ رہتا ہے، یہ نیکیوں میں چھپ جاتا ہے، علم میں چھپ جاتا ہے، خدمت میں چھپ جاتا ہے۔ کوئی شخص صدقہ دیتا ہے اور بعد میں اس لمحے کو ذہن میں دہراتا رہتا ہے کہ شاید لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ کوئی شخص نرمی سے بات کرتا ہے اور اپنے صبر پر اندر ہی اندر برتری محسوس کرتا ہے۔ کوئی شخص خاموش رہتا ہے اور اپنی خاموشی پر فخر کرتا ہے۔ یہ ناکامی کی علامت نہیں ہے، بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ نفس بے نقاب ہو رہا ہے ابھی بھی، اور بے نقابی رحمت ہے۔ آگاہی کا مقصد خود کو شرمندہ کرنا نہیں، بلکہ اس چیز کو روشن کرنا ہے جو چھپی ہوئی تھی۔ جب تم باریک تکبر کو محسوس کرو تو گھبراؤ نہیں، جب تم موازنہ محسوس کرو تو مایوس نہ ہو، جب تم تعریف کی خواہش دیکھو تو خود کو ملامت نہ کرو، بس مشاہدہ کرو اور نرمی سے اپنی نیت کو اللہ کی طرف لوٹا دو۔ نفس اپنی طاقت تشدد سے نہیں بلکہ اخلاص سے کھوتا ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ تم عمل کرو مگر دیکھے جانے کی ضرورت کے بغیر، تم دو مگر پہچان کی خواہش کے بغیر، تم سچ کہو مگر تصدیق کی طلب کے بغیر، تم عبادت کرو مگر کسی جذباتی انعام کے بغیر۔ یہ مرحلہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں روحانی شناخت کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ سالک کو ترقی یافتہ محسوس کرنے کی خواہش چھوڑنی پڑتی ہے۔ حقیقی ترقی غیر مرئی ہو جاتی ہے۔ تم اپنی
پیش رفت کے بارے میں کم بولتے ہو، اپنے اندرونی حالات کم شیئر کرتے ہو اور تصدیق کم تلاش کرتے ہو۔ دل غیر معروف ہونے کو ترجیح دینے لگتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ توجہ سے نفرت کرتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے۔ اس مرحلے میں نفس کی ایک اور باریک شکل ظاہر ہوتی ہے، دل شکستگی۔ نفس سرگوشی کرتا ہے، تم اتنی تیزی سے ترقی نہیں کر رہے، تمہیں اب تک اس سے آگے ہونا چاہیے تھا، تم ناکام ہو رہے ہو۔ یہ بھی خود پسندی کی ہی ایک شکل ہے۔ نفس یا تو تکبر کو پسند کرتا ہے یا مایوسی کو۔ دونوں ہی انسان کی توجہ کو خود اس کی ذات پر مرکوز رکھتے ہیں، لیکن بیدار دل اپنی توجہ کو ذات سے ہٹا دیتا ہے۔ وہ یہ سوال کرنے کی بجائے میں کیسا کر رہا ہوں، یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ یہ سوال ہر چیز کو سادہ بنا دیتا ہے۔ تم خشکی محسوس کر سکتے ہو، تمہیں محسوس ہو سکتا ہے کہ تمہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، تم خود کو عام محسوس کر سکتے ہو، لیکن اگر نیت خالص ہے تو یہی کافی ہے۔ جتنا نفس باریک ہوتا جاتا ہے اتنی ہی تمہاری آگاہی کو بھی باریک ہونا پڑتا ہے۔ تم چھوٹے چھوٹے رد عمل کو محسوس کرنے لگتے ہو، کسی اور کی تعریف پر دل کا ہلکا سا سکڑ جانا، اپنی کوشش کے نظر انداز ہونے پر معمولی سا افسوس، اصلاح پر خفیف سی چڑچڑاہٹ۔ یہ لمحے قیمتی ہیں، یہ وہ جگہیں ظاہر کرتے ہیں جہاں ابھی بھی نکھار باقی ہے۔ نفس ایک جھٹکے سے ختم نہیں ہوتا، خواہشات نفس ایک جھٹکے سے ختم نہیں ہوتی، بلکہ آہستہ آہستہ نرم ہوتا ہے، جیسے آئینہ پالش کیا جا رہا ہو۔ ہر بار جب تم تکبر کو دیکھ کر عاجزی اختیار کرتے ہو تو آئینہ مزید صاف ہو جاتا ہے۔ ہر بار جب تم موازنہ کو دیکھ کر شکر اختیار کرتے ہو تو وہ مزید صاف ہو جاتا ہے، اور ہر بار جب تم خود پسندی کو چھوڑ کر اخلاص کی طرف لوٹتے ہو تو روشنی اور بڑھ جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ایک خوبصورت تبدیلی آتی ہے، تم اپنی ذات کے بارے میں حد سے زیادہ سوچنا چھوڑ دیتے ہو، تم شکل سے زیادہ حقیقت کے بارے میں فکر مند ہو جاتے ہو، مقام سے زیادہ خدمت کے بارے میں، شناخت کے زیادہ اللہ کے بارے میں۔ یہی حقیقی عاجزی کا بیدار ہونا ہے، نہ اس سے نفرت، نہ احساس کمتری، بلکہ وضاحت۔ تم اب اپنی کمزوری کو سمجھتے ہو، تم اپنی محتاجی کو سمجھتے ہو، تم جان لیتے ہو کہ تمہارے اندر جو بھی خیر ہے وہ عطا ہے۔ اور جب یہ فہم دل میں گہرائی سے بیٹھ جاتا ہے تو نفس کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس اب کچھ بھی باقی نہیں رہتا جس کا وہ دعویٰ کرے۔ یہ مرحلہ نہایت نازک ہوتا ہے، اگر سختی سے لیا جائے تو احساس جرم پیدا کرتا ہے، اور اگر نرمی اور سچائی سے لیا جائے تو آزادی پیدا کرتا ہے۔ نفس کی باریک شکلیں اس بات کی علامت نہیں کہ تم ناکام ہو رہے ہو، بلکہ اس بات کی علامت ہے تم آگے بڑھ رہے ہو۔ صرف بیدار دل ہی اپنے سائے دیکھ سکتا ہے، اور جب یہ سائے واضح طور پر دیکھ لیے جائیں تو وہ اخلاص کی روشنی میں آہستہ آہستہ مٹنے لگتے ہیں۔